والصلاة والسلام على من الذي بنى لنا بيتا صيتها في الآفاق والأنحاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ بزرگان ملت، برادران اسلام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی نشست میں معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر تین پہلوؤں سے، تین اعتبار سے کچھ معرضات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دوسرا بنیادی سوال، اس معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے؟ اور اس معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کیا ہے؟ تو شرعی حیثیت، اس کی حقیقت اور اس کی حکمت، واقعہ تقریباً ہر مسلمان کے علم میں ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس کی حقیقت، اس کی حکمت بھی ہر ایک کے علم میں ہو، کیونکہ کسی چیز کا جاننا کچھ اور ہے، کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنا اور پھر اس کو ماننا کچھ اور ہے۔ پتہ بہت سوں کو ہوتا ہے، لیکن حقیقت کسی کسی کو پتہ چلتی ہے۔ جب کوئی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس چیز کو ماننا کہا جاتا ہے، اور جب آدمی مان لیتا ہے تو اس چیز کے ماننے کے پورے اثرات تب انسان کو ملا کرتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اہل بیت علیہم الرضوان، جن کے لیے اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں جا بجا اپنی بخشش اور رضا کے اعلان کیے، وعدے فرمائے، وہ بھی اسی ایک رب کو، اسی پیغمبر اعظم کو، اسی کتاب کو، اسی آخرت کو ماننے والے، وہی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اپنانے والے۔ لیکن آج کے مسلمان کے ایمان میں اور ان کے ایمان میں پھر بڑا فرق تھا۔ آج کے مسلمان کی نماز اور ان کی نماز میں بڑا فرق ہے۔ آج کے مسلمان کی تجارت اور ان کی تجارت میں فرق ہے، معاشرت میں فرق ہے، اخلاقیات میں فرق ہے۔ وجہ کہ ان میں سے ہر صحابی نے ایمان کی حقیقت کو پہچان لیا تھا، اور آج بھی جو مسلمان ایمان کی، اسلام کی حقیقت کو پہچانے گا تو انشاءاللہ ان کا جو رتبہ صحابیت کا ہے وہ تو نہیں پا سکتا، کیونکہ اس کے لیے صحبت پیغمبر ضروری ہے اور وہ اب نہیں مل سکتی۔ صحابی کو یہ شرف ہے کہ اللہ کے نبی کی دنیاوی حیات مبارکہ میں ایمان کی حالت میں ملے، ایمان کی حالت پہ گئے، یہ شرف اب کسی کو نہیں مل سکتا۔ لیکن اس صحابیت کے شرف کے علاوہ جتنے مراتب ہیں اسلام اور ایمان کی وجہ سے، وہ ایک مسلمان کو آج بھی مل سکتے ہیں، وہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو مل سکتے ہیں۔ وہ بلند مراتب، وہ رتبہ اور مقام صحابیت کے نیچے نیچے۔
غوث، قطب، ابدال، اللہ کا ولی، ہر مسلمان قیامت تک آنے والا بن سکتا ہے۔ اسی لیے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمانوں کے لیے اپنا سلام بھجوایا ہے کہ میرے ان بھائیوں کو میرا سلام عرض کرنا، یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں، تم تو میرے صحابی ہو، میرے صحبت یافتہ، میرے بھائی تو وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن مجھ پہ ایمان لائیں گے، میرے ان بھائیوں کو سلام پیش کرو۔ اور پھر ان کو ان بعد میں آنے جو جنہوں نے بن دیکھے مانا، ان کو اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو مبارک ہو، ان کو مبارک ہو، ان کو مبارک ہو۔ کن کو مبارک ہو؟ جو تمہارے بعد آئیں گے دیکھے بغیر ایمان لائیں گے۔ اور ان بعد میں آنے والوں کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم ہوگا کہ آپ فرماتے ہیں وہ مجھ سے ایسی محبت کرتے ہوں گے کہ اگر ان کو اپنا مال و دولت، اہل و عیال سب کچھ قربان کر کے اگر میرے چہرے کی ایک جھلک دیکھنے کا یقین ہو جائے تو وہ سب کچھ قربان کر کے ایک میری جھلک دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ کون ہوں گے؟ جنہوں نے حضور پر ایمان اور محبت کی حقیقت کو پا لیا ہوگا۔ سب ایسے نہیں ہوں گے۔ تو حقیقت سمجھنا لازم ہے، چاہے وہ ایمان کی ہے، چاہے وہ اسلام کی حقیقت، چاہے وہ دین کی حقیقت، چاہے وہ نماز اور روزے کی حقیقت، چاہے وہ معجزہ معراج کی حقیقت ہے۔ اور حقیقت اس کی چونکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ معجزہ معراج کے بنیادی طور پر 2 یا 3 حصے اگر ہم 2 کر لیں سمجھنے کے لیے، معجزہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا پہلا حصہ سفر مبارک کا تو وہ ہے جو خانہ کعبہ، بیت اللہ شریف سے لے کر مسجد اقصیٰ، سرزمین فلسطین، یروشلم، تقریباً 1500 کلومیٹر کا فاصلہ۔ ایک سفر تو یہ ہے جس کو قرآن کی ابھی آیت سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 1 میں آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ بڑی پاک ہے وہ ذات، بے عیب ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہ مسجد اقصیٰ الذی بارکنا حولہ، کہ جس مسجد کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہوئی ہے، وہاں کی مٹی بابرکت ہے، برکت والی ہے۔ اور کیوں لے کر گئے؟ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں ان کو دکھا دیں۔ تو یہ سفر بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ، یہ معجزہ معراج کی حقیقت کا پہلا حصہ۔ اور یہاں سے آگے پھر جو عروج ہے، جو معراج ہے، وہ کیا ہے؟ وہ پھر مسجد اقصیٰ سے پہلا آسمان، پہلے آسمان سے 7واں آسمان، 7ویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا، جس سے آگے صرف رب موجود ہے۔ سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر عرش معلیٰ تک اپنے حبیب کو اپنے رب العالمین نے معراج عطا فرمائی۔ یہ جو دوسرا حصہ ہے مسجد اقصیٰ سے عرش معلیٰ تک کا، منتہا تک کا سفر، اس کا ذکر احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے۔ چونکہ قرآن و حدیث سے یہ معجزہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جاگنے کی حالت میں، نیند میں نہیں، بیداری میں، نیند میں نہیں، یہ معراج کا معجزہ خواب میں نہیں ہوا، یہ حقیقت میں جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں ہوا۔ صرف روح نہیں گئی بلکہ ہمارا ایمان ہے، بدن بھی ساتھ، روح اور بدن کا نام عبد ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اپنے حبیب کی روح کو معراج عطا فرمائی، اللہ پاک فرماتے ہیں بعبدہ، اپنے بندے کو لے کر گئے، اور بندہ جس بدن اور روح دونوں کا نام ہے۔ تو بدن مبارک کے ساتھ جاگتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے راتوں رات، پوری رات بھی نہیں بلکہ رات کا ایک بڑا چھوٹا سا مختصر سا حصہ، جس کو 1 گھڑی کہتے ہیں، 1 گھڑی زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ کا وقت شمار ہو سکتی ہے، ورنہ اس سے بھی کم،
اس سے بھی ایک لمحہ، ایک آن کی آن میں رب کہتا ہے دیکھو کون لے کر گیا، خود نہیں گئے، اسرا کے معنی وہ لے گیا، رب لے گیا۔ وہ رب کیسے لے گیا؟ تو فرمایا سبحان، وہ رب ہر کمزوری سے پاک ہے، وہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ فاصلے ہمارے لیے تو ہیں، یہ ٹائم اینڈ سپیس کی تھیوری ہمارے لیے، اس کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، اس نے وقت پیدا کیا، اس نے مقام پیدا کیا، وہ وقت اور مقام سے وراء الورا ہے۔ جو وراء الورا ہوگا، ان ٹائم سپیس سے بالا تر ہوگا، وہی تو اس کو پیدا کر سکتا ہے، اور جو پیدا کر سکتا ہے تو پھر سبحان الذی، وہ پاک ہے، وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ اس وجود مبارک کے ساتھ اپنے حبیب کو اپنے معراج کا شرف عطا فرما دیں۔ پھر بیت المقدس، مسجد اقصی، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اس کو ظلم کے پنجوں سے رہائی عطا فرمائے، اور امت کو اس کی محبت اور تعلق کی بیداری بھی عطا فرمائے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت کا شرف حاصل کہاں ہوا؟ مسجد اقصی کے اندر اللہ کے نبی نے تمام انبیاء کی امامت کروائی، اور وہاں سے پھر براق کی سواری شروع ہوتی ہے۔ اور وہ براق کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہاں میری نظر پہنچتی تھی وہاں براق کا قدم پڑتا تھا۔ اتنا تیز رفتار وہ سواری جو اللہ نے پیدا کیا، براق، اور براق ظاہر ہے اتنا تیز رفتار اللہ کی خاص سواری تھی، تو اس میں کچھ انا تو ہوتی، تو پہلے وہ کچھ اڑی کرنے لگا، تو جبرائیل علیہ السلام نے اس کے کان میں جب یہ فرمایا کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ آج تم پہ کون سوار ہونے والا ہے، تو جب اس نے سنا کہ حبیب کبریا امام الانبیاء خاتم النبیین مجھ پہ سوار ہونے والے ہیں، تو بیچارہ شرم سے پانی ہو گیا کہ میری یہ اوقات کہ امام الانبیاء مجھ پہ سوار ہوں گے، میں اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا۔ پر وہ اپنے اسی درمیانی حالت پہ وہ آ گیا، اور فرماتے ہیں جہاں میری نگاہ وہاں اس کا قدم۔ اللہ نے عروج عطا فرمایا، ساتوں آسمانوں پر مختلف انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقاتیں ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام سے، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور اللہ کے خلیل جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے بات چیت بھی ہوئی، ملاقات بھی ہوئی، اور مختلف حالات و واقعات بھی دیکھے۔ اچھے لوگوں کے جنت، اللہ کی رحمت، نیکی کا ثواب، یہ واقعات بھی اللہ نے دکھائے کہ جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، حیا اور پاک دامن رہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا، اس کا مشاہدہ بھی ہوا۔ اور دوسری جانب جو اللہ کے نافرمان ہیں، غیبت کرنے والا اپنے لوہے جیسے لمبے لمبے ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینے کو چھیل رہا ہے اور لہو لہان ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا وہ شدید عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ یتیموں کا مال کھانے والا وہ شدید عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ بے حیائی، بدکاری کرنے والے مرد و عورت شدید آگ کے عذاب کے اندر مبتلا ہیں، اور خاص طور پہ شادی شدہ ہو اور پھر بھی گناہ کرنے والا ہو، وہ ایسے ہے جیسے اس کے پاس حلال رزق پڑا ہوا ہو، اس کے باوجود وہ گندگی کھا رہا ہو۔ یہ مثالیں اور یہ مشاہدات بتائے گئے۔ غیبت کرنے والے کے لیے عذاب، حسد کرنے والا، زکوٰۃ نہ دینے والا، نماز میں سستی کرنے والا، قرآن مجید یاد کر کے جان بوجھ کر اس کو بھولنے والا، کہ پڑھنا چھوڑ دیا، پڑھتا نہیں، وقت نہیں دیتا، قرآن پاک بھول گیا معاذ اللہ، تو یہ بھی بڑے گناہوں میں شامل ہے کہ جو نہ پڑھنے کی وجہ سے بھول جائے، اس کے لیے بھی وہی سنائی گئی۔ یتیموں کا مال کھانے والا، بڑے بڑے مٹکوں جیسے پیٹ ہیں، اندر سانپ اور بچھو چل رہے ہیں۔ تو یہ نیک اور بد لوگوں کے واقعات، مشاہدات کروائے،
پھر اس مقام تک پہنچے کہ جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب یہاں سے آگے میں نہیں جاتا، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو میرے پر ہی جل جائیں گے، یہاں سے آپ کا سفر اب اکیلے ہوگا۔ اب ساتوں آسمانوں سے اوپر اللہ کے عرش کے نیچے پہنچے، پروردگار عالم کی زیارت کی، دیدار کیا، براہ راست نصیب ہوا کہ نہیں، علماء کے مختلف اقوال، لیکن جو بھی اللہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن فکان قاب قوسین، اللہ کے اتنے قرب میں پہنچے جیسے ایک میان کے دو لکڑی کے کنارے ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ جو تیر پھینکنے کے لیے وہ جو میان ہے اس کی جو گولائی ہے، اس کے جو دونوں کنارے وہ جیسے قریب قریب ہیں، قرآن نے اس کی مثال دی کہ فکان قاب قوسین او ادنا، رب کے اتنے قریب ہو گئے بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ اور وہ ساری بات چیت ہوئی اور واپسی پر پروردگار عالم نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا، اور وہ آخر کار 50 سے 5 نمازوں پر منتقل، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، 5 ہی فرض ہونی تھی لیکن اپنے محبوب سے بار بار ملاقات ہو رہی تھی، اور یہ نوازنے کے انداز تھے کہ 5 پڑھو گے ثواب 50 کے عطا ہو جائیں گے۔ واپس تشریف لائے، مکہ مکرمہ پہنچے، مشرکین کے سامنے یہ واقعہ جب معجزہ معراج بیان ہوا تو وہ تو ظالم پہلے ہی نہیں مانتے تھے، اب انہوں نے چہ مگویاں شروع کر دی کہ دیکھو ہم نہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ یہ پیغمبر نہیں ہیں، دیکھو ہماری بات صحیح ثابت ہو گئی، دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آن کی آن میں ایک انسان یہاں موجود ہو، یہاں سے وہ بیت المقدس پہنچ جائے، اتنا لمبا فاصلہ، اور پھر یہیں پہ بس نہیں، اس سے آگے وہ کہتے ہیں کہ میں آسمانوں پر گیا، اور وہاں پر بھی نہیں رکے اور کہتے ہیں کہ جی اس سے آگے وہ 7ویں آسمان سے بھی اوپر اپنے رب سے ملاقات کر کے آیا ہوں، اور ایک گھڑی میں یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اب وہ مشرکین نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، منفی باتیں پھیلانا شروع کر دی۔ تو سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں ابھی تک صدیق کا لقب نہیں ملا تھا، ان کے سامنے ایک مشرک نے جب یہ بات رکھی تو اور ساتھ اس کو بطور دلیل کے رکھا کہ دیکھو ہم کہتے تھے نا کہ یہ پیغمبر نہیں، تم بڑے مانتے تھے، اب بتاؤ۔ تو صدیق اکبر کا ایمان کیسا ہے، یقین کیسا ہے، کہ ایمان غیب پر ایمان لانے کا نام ہے۔ اگر تو ثبوت مل جائے، اگر تو کوئی آنکھوں سے دیکھ لے، وہ ایمان نہیں ہے، وہ ایمان قبول نہیں ہے۔ یقین بغیر دیکھے ہوگا تو ایمان کامل ہوگا، اگر دیکھ کر ماننا ہے تو پھر تو فرعون بھی مان کے مرا ہے۔ جب فرعون غرق ہوا تو فرعون، یہ جملہ بڑا عجیب ہے، صرف سمجھنے کے لیے ہے کہ فرعون کامل ایمان کے ساتھ مرا ہے، لیکن وہ ایمان اس وقت لایا جب دیر ہو چکی تھی، ایمان قبول نہیں تھا۔ اور ایمان کب تک قبول ہے؟ جب تک روح نکلنا نہ شروع ہو جائے، حالت نزع سے پہلے پہلے۔ حالت نزع وہ حالت جب انسان کا سانس اکھڑتا ہے، روح نکلنا شروع ہوتی ہے اور پردے ہٹ جاتے ہیں۔ جو رب نے یہ پردے لگائے ہیں کہ ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے اور اللہ کے غیبی امور ہیں، آنکھوں کے سامنے نہیں آ سکتے، تو جب یہ پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، فرشتے سامنے نظر آ جاتے ہیں کہ اب جب لا چلے گا بن جا رہا، اب رخت سفر باندھنے کا وقت آیا۔ جب فرشتوں کو اس نے دیکھ لیا کہ یہ تو موسیٰ ٹھیک کہتے تھے کہ رب بھی ہے، رب کی طاقت بھی ہے، جبرائیل بھی ہیں، سچا رب ہے، جب یہ سارا مشاہدہ فرعون نے کیا تو فوراً بولا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ ہارون کے رب پہ ایمان لے آیا، پختہ ایمان لے آیا۔ لیکن اس وقت اس کا ایمان قبول نہ ہو سکا، اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے اس کا منہ بند کیا اور کہا کہ اب تمہارا ایمان معتبر نہیں۔ جب پیپر آؤٹ ہو جائے تو اس پیپر کی بنیاد پہ بچے کا نہ امتحان لیا جاتا ہے نہ اس کو ڈگری ایشو کی جاتی ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ بھئی اب انٹری ٹیسٹ کے لیے اب دوبارہ تاریخ آئے گی، وہ پچھلا پیپر کینسل ہو گیا۔ جب چیز سامنے آ گئی، دیکھ لیا اور ثبوت کو شرط قرار دیا ایمان لانے کے لیے، تو پھر ایمان معتبر نہیں۔
تو صدیق اکبر جو امت کے سب سے بڑے صدیق، سچوں کے سردار، تو فرمایا دیکھو میرا ایمان چیک کرتے ہو، میرا ایمان دیکھو، میں نے ابھی یہ بات اپنے نبی کی زبان نبوت سے تو سنی نہیں، میں تجھ مشرک اور بے دین کی زبان سے یہ بات سن رہا ہوں۔ میرا ایمان یہ ہے کہ اگر تو یہ کہتا ہے کہ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ میں معراج سے ہو کر آیا ہوں، تو دیکھ میں ایمان لاتا ہوں وہ سچ فرما رہے ہیں۔ اور پھر اس سے اگلی بات بھی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ دیکھو یہ معجزہ معراج کا مل جانا یہ تو چھوٹی بات ہے، ہم تو اس سے بڑی بات مانتے ہیں، اور وہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ معجزہ معراج سے بڑی بات رسول اللہ مان لینا ہے، خاتم النبیین مان لینا ہے۔ تو جن کو ہم رسول اللہ اور آخری نبی اور امام الانبیاء جن کو ہم مانتے ہیں، تو یہ تو معجزہ معراج تو اس کے بعد کی بات ہے، اس لیے ہم یہ بھی مانتے ہیں۔ تو یہ معجزہ معراج کی حقیقت، اور پھر بارگاہ رسالت سے آپ کو صدیق کا لقب عطا کیا جانا، تو یہ معجزہ معراج کی کچھ حقیقت کا خلاصہ تھا۔ اب اس کی شرعی حیثیت یہی ہے کہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے اسی وجود مبارک کے ساتھ جاگتے ہوئے بدن مع روح کے ساتھ جو معراج کا معجزہ عطا فرمایا، یہ ایک معجزہ نہیں بے شمار معجزات کا مجموعہ ہے۔ اس معجزہ معراج میں بے شمار حکمتیں ہیں، واقعات تو سنتے رہتے ہیں، لیکن مقصد کیا معجزہ معراج کا؟ اس میں کئی سبق ہیں۔ اس میں پہلا سبق یہ ہے کہ بندے کے ذمے محنت اور کوشش لازم ہے۔ اگر وہ کسی نیک مقصد کے لیے محنت اور کوشش کرے گا تو اللہ رب العزت کبھی اس کو اکیلا تنہا ناکام نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ 12 سال کے لگ بھگ دین کی محنت کی، لیکن دل دکھتا رہا۔ گنے چنے ایمان لانے والے طائف پہنچے، پتھر پڑ کے زخمی بوجھل بدنوں کے ساتھ مکے واپس آئے، لیکن ہمت نہیں ہاری، دین کا کام نہیں چھوڑا، تبلیغ سے منہ نہیں موڑا، اور محنت کرتے رہے، دین کا کام کرتے رہے، اس مشن پہ لگے رہے جو اللہ نے عطا فرمایا۔ تو اس محنت، انتہا درجے کی محنت کے بعد پھر اللہ نے معجزہ معراج عطا فرمایا کہ محنت اور کوشش کرنے والے کو اللہ تعالیٰ یوں عروج اور بلندی عطا فرماتے ہیں۔ تو اب یہاں سوال کہ جب رسول کائنات اللہ کے محبوب ہستی ہونے کے باوجود بھی آپ پر محنت اور کوشش لازم تھی اور آپ نے کی، تو پھر میں اور آپ اور دوسرا کون انسان جو کہے کہ جی بغیر محنت کے بس دعاؤں سے کام چلے گا؟ نہیں، پھر محنت ہوگی، پھر رزق حلال کے لیے، پھر گناہوں سے بچنے کے لیے، پھر نماز پہ قائم رہنے کے لیے، دین پر ثابت قدمی کے لیے پھر ہمیں محنت کرنی ہوگی، اور محنت مال جان وقت تینوں لگانے کا نام ہے۔ تو محنت میں اللہ نے کامیابی کا راز رکھا ہے، اور اللہ کے لیے قربانی دینے والے کبھی ناکام نہیں ہوا کرتے۔ پھر یہ معجزہ معراج ختم نبوت کی دلیل بھی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی دلیل اس طرح سے ہے کہ یہ معجزہ معراج جو جسمانی معراج مبارک تھی، اللہ رب العزت نے حضور کے سوا کسی پیغمبر کو عطا نہیں فرمائی۔ تو چونکہ آپ سب سے عظیم پیغمبر ہیں، یعنی خاتم النبیین ہیں، تو جب آپ کو اللہ نے معجزہ معراج جسمانی بیداری میں دیا تو اس بات کا ثبوت مل گیا کہ آپ سب سے عظیم پیغمبر ہیں۔ اب آپ کے آنے کے بعد اللہ نے دین مکمل کر دیا، اب کسی نئے نبی کی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب نئے نبی کے آنے کی کوئی ضرورت کسی قسم کی قیامت تک نہیں پڑے گی تو پھر نیا نبی بھی نہیں آئے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو معجزہ معراج ختم نبوت کی دلیل ہے۔ یہ معجزہ معراج یہ سبق دیتا ہے کہ ہمارا دین، ہماری شریعت، ہمارے نبی کے احکامات، شریعت محمدی، یہ عالمگیر شریعت ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی حضور پاک وہ کعبے کے بھی ہمارے لیے، بیت اللہ بھی ہمارے لیے قبلہ رہا، اور پھر بیت المقدس بھی ہمارے لیے قبلہ رہا۔ آپ نبی القبلتین ہیں، دونوں قبلوں کے نبی ہیں۔ آپ مشرق و مغرب، شمال و جنوب،
عرش معلیٰ سے تحت الثری ہر مخلوق کے پیغمبر ہیں، اور آپ کی تعلیمات بھی عالمگیر ہیں، یونیورسل ہیں، دنیا کے تمام علاقوں کے لیے، تمام زمانوں کے لیے اللہ کے نبی ہی رسول اور آپ کی شریعت ہی ان کی شریعت، اور یہ اسلام ہی دنیا کے تمام انسانوں کے دکھوں کا مداوع ہے۔ اسلام کے علاوہ، حضور کی شریعت اور اس رسالت کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب، کوئی دوسرا نظام وہ ساری انسانیت کے لیے کافی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ اس میں کتنی اچھی ہی باتیں کیوں نہ ہوں۔ تو معجزہ معراج دین اسلام کے عالمگیر دین ہونے کو ثابت کرتا ہے۔ پھر معجزہ معراج اللہ رب العزت کی عظمت کا اظہار بھی ہے کہ وہ خالق چاہے تو اپنے حبیب کو بلا لے آن کی آن میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت شان کو بھی واضح کرتا ہے۔ معجزہ معراج عقیدہ تقدیر کو بھی حل کرتا ہے کہ تقدیر کے معنی یہ نہیں ہے کہ بس اللہ ہی کرے گا، ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ بھئی نماز کی کوشش کریں، دعا کریں اللہ نماز کی توفیق دے دے، یہ حج فرض ہے، سال ہر سال سے کر لیں، کوشش کریں اس سال حج پہ جائیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ توفیق دے دے۔ بھئی توفیق کے معنی کیا ہیں؟ توفیق کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کام کے اسباب اس کو دے دیں، جو جیسے وہ کام ہونا ہے اس کے سبب اس کو مل جائیں، بس توفیق مل گئی، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، اپنے قدموں پر چل کر مسجد جا سکتا ہے۔ اب یہ کہنا کہ میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا، دعا کرو اللہ توفیق دے، تو توفیق تو مل چکی ہوئی ہے، ہاتھ پاؤں سلامت ہے، چل کے مسجد جائے گا۔ اب اللہ نے کوئی فورس نہیں بھیجنی کہ جو اس کو اٹھا کے مسجد لے کے جائے گی، یہاں اس نے خود کوشش کرنی ہے، یہ مسئلہ تقدیر ہے، اس نے کوشش کرنی ہے، نتیجہ اللہ رب العزت کے سپرد کرنا ہے۔ کچھ کام رب نے اپنے ذمے لیے ہیں اور کچھ کام رب نے بندوں کے ذمے لگائے ہیں۔ بندوں کے ذمے کیا ہے؟ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے ذمے کوشش ہے، جد و جہد ہے، محنت کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث کا وہ مفہوم آپ نے صحابی کو نصیحت فرمائی کہ دیکھو جو کام تمہارے فائدے کا ہو، یعنی جائز کام جو تمہارے فائدے کا ہو، اس کام کے لیے خوب محنت کرو، ولا تعجز، اور ہمت نہ ہارو۔ جائز کام کے لیے جائز محنت جتنے بس میں ہے اتنی کرو، اور کبھی ہمت مت ہارنا، لیکن جو نتیجہ نکل آئے اس پہ راضی رہنا۔ اس محنت کے بعد دوائی کھا لی، شفا ملے گی تو شکر کریں گے، نہیں ملے گی تو صبر کریں گے۔ ایک طالب علم امتحان میں خوب محنت کرے اچھے نمبرات کے لیے، محنت اس کے ذمے، نتیجہ اللہ کے سپرد۔ اگر ایک طالب علم نے خوب محنت کی، اچھا رزلٹ نہیں آیا، تو ماں باپ کو، استاد کو، ادارے کو، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ بچے کے کم نمبر آنے پہ اسے ڈانٹے۔ آج یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ایجوکیشن نظام نے طالب علم ایک بچے کے ذہن کو ایسا دبا دیا ہے کہ آج خودکشی کے واقعات صرف نمبر کم آنے پر ہمارے معاشرے میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ ہاں شرط ہے کہ وہ محنت کرے، اگر محنت نہیں کی تو اس پہ سوال ہوگا کہ بیٹا آپ نے محنت کیوں نہیں کی، آپ نے وقت کیوں ضائع کیا، یہ تو غلطی ہوگی، لیکن محنت کے بعد رزلٹ جیسا بھی آئے انشاءاللہ اللہ اس بچے کو ناکام نہیں ہونے دے گا، کیونکہ اس نے محنت کی ہے۔ ایک انسان کاروبار کرتا ہے، سوچ بچار کر کے حلال محنت سے کوشش کرتا ہے، اس کے ذمے حلال رزق کمانے کے اسلامی تجارتی اصول اپنانا ہے۔ دکان چلے نہ چلے، پروفٹ ہو نہ ہو، یہ اس کا درد سر نہیں ہے۔ اب اگر اللہ چاہے گا تو رزق میں برکت ہوگی، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگی، جس حال میں بھی رہے گا اگر اللہ سے راضی ہے اللہ اس کے اتنی نیکی پہ راضی ہو جائے گا۔ یہی اس حدیث مبارک کا مطلب ہے کہ جس کو اللہ نے جتنا رزق دیا، اگر وہ اتنے رزق پر اللہ سے راضی رہے تو اللہ بھی اس کے اتنے عمل پہ راضی ہو جائے گا جو اس نے کیا ہوگا۔ لیکن یہ محنت کے بعد ہے، اور یہی مسئلہ تقدیر ہے کہ کوشش بندے کے ذمے اور نتیجہ رب کے سپرد۔ یہی معجزہ معراج ہمیں سکھاتا ہے۔ معجزہ معراج بنیادی طور پر مادیت اور روحانیت کے دو مناسب ہے۔
معجزہ معراج فرق کرتا ہے کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو صرف میٹیریلسٹک بنیادوں پر فیصلے کرتے ہیں، مادیت کی بنیاد پہ فیصلے کرتے ہیں۔ اگر مادہ ہے، میٹر ہے، کسی چیز کا سبب ہے، وسیلہ ہے، تو پھر کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ اور کون اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت پر ایمان لاتا ہے۔ تو معجزہ معراج یہ بتاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس نظام کائنات، اس اسباب کے نظام سے ہٹ کر بھی کام کر سکتا ہے۔ وہ چاہے تو آگ جلائے گی، وہ نہ چاہے تو ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گی، وہ چاہے تو چھری کاٹے گی، وہ نہ چاہے تو اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ والد ابراہیم چھری چلا کے تھک جائیں گے لیکن کوئی خراش بھی نہیں آئے گی۔ وہ چاہیں گے تو انسان، زندہ انسان آکسیجن کیپسول کے اندر بیٹھ کے بھی دم گھٹ جائے گا، اور اگر وہ چاہے تو یونس علیہ السلام کی طرح مچھلی کے پیٹ کے اندر، قرآن کہتا ہے فی ظلمات، کئی اندھیروں میں جا کر بھی اللہ ان کو سانس اسی طرح دے گا جیسے باہر سانس لیا جاتا ہے۔ وہ رب چاہے گا تو کسی چیز کو لاک کر دے، نہیں کھلے گی، جب وہ چاہے گا کھل جائے۔ تو یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ محل کے سارے تالوں کو کھلوا کے ان کو پاک صاف باہر لے آئے گا۔ وہ رب چاہے تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی کسی کی حفاظت نہیں کر سکتی، اور اگر وہ رب حفاظت کرنے پہ آئے تو کائنات کی سب سے قیمتی عظیم بڑی ہستی امام الانبیاء کی حفاظت مکڑی کے جالے کمزور ترین چیز سے بھی کروا سکتا ہے۔ تو وہ رب اصل میں احکم الحاکمین ہے، اس کی قدرت پر ایمان، اس کی طاقت پر یقین، یہی عقیدہ توحید اور آخرت کی رسالت کی بنیاد ہے جو کہ اس معجزہ معراج سے ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح معجزہ معراج اصل میں ایمان بالغیب کی تعلیم ہے۔ آج کی اگر سائنس کو دیکھیں، آج اگر نیوکلیر فزکس کی بات پڑھیں یا گریویٹیشن ویوز کی بات کریں، جدید قدیم سائنس کی بات کریں، تو سائنس کی پہنچ میں اس معجزہ معراج کو پروف کرنا ہے ہی نہیں۔ سائنس میکسیمم یہ کہہ سکتی ہے کہ کائنات کی سب سے تیز رفتار والی چیز وہ روشنی ہے، لائٹ ہے، لیکن لائٹ کی رفتار کتنی ہے؟ ہمارے ہاں تو بہت زیادہ ہے، فوراً جاتی ہے، فوراً آتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کب گئی اور کب آئی۔ لیکن لائٹ کی وہ رفتار جس کو سائنس میکسیمم رفتار مانتی ہے، وہ 1 سیکنڈ میں تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکتی ہے۔ اب پر سیکنڈ 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ روشنی اس تیزی سے بھی اگر طے کرے اور انسان روشنی کی رفتار پہ چاند پہ جائے تو تقریباً 3 سیکنڈ میں زمین سے چاند پہ پہنچ جائے گا۔ لیکن یہ فاصلہ یہاں تک تو ہے، کائنات کے اندر کا فاصلہ لائٹ طے کر سکتی ہے، لیکن جب اس لائٹ نے باہر نکلنا ہے تو زمین سے آسمان تک کا فاصلہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اور حدیث کے مطابق یہ ساری کائنات پہلے آسمان کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے بہت بڑے میدان میں ایک چھوٹا سا رنگ یا کوئی انگوٹھی پھینک دی جائے، اور پھر پہلا آسمان دوسرے کے مقابلے میں اتنا چھوٹا ہے، دوسرا تیسرے کے مقابلے میں، کرتے کرتے 7 آسمان، پھر اللہ کا عرش ہے، اس عرش کے مقابلے میں 7 آسمان، ساری کائنات ایک بڑے میدان میں چھوٹی انگوٹھی کی مانند ہے۔ تو جب وہ اتنا بڑا فاصلہ ہے تو یہاں سائنس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ پھر آئنسٹائن ہو یا کوئی اور بڑا سائنٹسٹ، وہ کہتا ہے جی ہمارے بس میں نہیں ہے۔ سائنس معجزہ معراج کے درست ہونے کے امکان کو تو ثابت کر سکتی ہے، معجزہ معراج کو پروو نہیں کر سکتی، کیونکہ معجزہ معراج کا ثبوت یہ سائنس کے دائرہ کار سے بہت اونچی اور وراء الورا چیز ہے۔ تو پھر ہم کیوں مان رہے ہیں؟ ہم اسی طرح مان رہے ہیں جیسے ہم باقی چیزوں پر ایمان لائے۔ نماز پہ کامیابی ہے، سچ میں کامیابی ہے، ہم نے یہ باتیں سائنس سے ثبوت مانگ کر نہیں مانی، ہم نے ان کی خبر پر اعتماد کیا ہے۔ جو رب نے فرما دیا، جو نبی نے فرما دیا، ہمیں اس خبر پر اعتماد ہے، ہمیں ان کی بات پر اعتماد ہے۔ اسی اعتماد کا نام یقین اور ایمان ہے۔ سائنس اسے ثابت کرے بہت اچھی بات ہے، سائنس اس کے مخالف جائے اس سے بھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہی تو ہے مادیت اور روحانیت کا مقابلہ جو دور حاضر میں ہر انسان کی طرف متوجہ ہے۔ دعا فرمائیے اللہ عز و جل
اپنی رحمت سے ہمیں ایمان کامل اور ایمان کامل کے ساتھ نیک اعمال میں لگنے کی توفیق بخشیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔